आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुल नबी के इस सिलसिले में आज हम सुनेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी और जवानी के चंद अहम वाक़यात जो एक मिसाली ज़िंदगी का अमली नमूना हैं। मक्का का माशरा जहाँ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पा रहे थे, वो माशरा डूबा हुआ था जहालत के अंधेरों में, शराब नोशी की लानत में, बुत परस्ती इबादत थी, गाने बजाना बाइसे फ़ख्र था, बेटियों का वजूद बाइसे मलामत था, जुआ खेलना उनकी आदात में शामिल था। इस तरह के माहौल में एक यतीम बच्चा परवरिश पा रहा था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम बुराइयों से महफूज कर रखा था। अल्लाह ताला ने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से पाकीज़गी और नूर अता फ़रमाया। अरब में शराब नोशी आम थी, बड़े बड़े सरदार और जवान इसमें मुब्तला थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब को हाथ तक न लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर तरह की नापाकी और गंदगी से महफूज कर रखा था। इब्ने हशाम वॉल्यूम 1 सफ़ा नंबर 197 में ये वाक़या दर्ज है, जिसे इब्ने इसहाक ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए। अल्लाह ताला उनकी निगरानी और हिफाजत कर रहे थे जाहलियत की गंदगियों, कमज़ोरियों और ऐबों से, इसलिए कि वो आपको नबुव्वत और रसालत के मनसब से इज़्ज़त बख्शना चाहते थे, और वो इस वक्त अपनी कौम के दीन पर थे। यहाँ तक कि आप बालग हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी कौम के अफजल तरीन आदमी बन गए। इखलाक और मुरव्वत के लिहाज से वो सबसे आला थे, अपने खुलक के लिहाज से अकरम और शरीफ तरीन थे। मेल जोल और माशरत के एतबार, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के एतबार से, इन सब से इखलाक में अजीम नहीं बल्कि आज़म थे। बात के एतबार से सादक नहीं बल्कि असदक थे। अमानतदारी के लिहाज से अजीम नहीं आज़म थे। फ़हश कामों और उन इखलाकियात से और उन कामों से जो मर्दों को मैला कर देते हैं और मर्द उनकी तरफ राग़ब होते हैं, हमेशा दूर रहते थे। अपनी तबई पाकीज़गी और शराफत की वजह से आपकी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहकर पुकारते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम अमूर सालिहा जमा कर दिए थे। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस बारे में फ़रमाया करते थे कि ख़ुद अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक बार मैं अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेल रहा था। हम लोग खेलने के लिए पत्थर उठा रहे थे। इसी दौरान हम लोगों ने अपनी चादरें यानी तहबंद उतार कर कंधों पर रख लिए ताकि उन तहबंद और उन चादरों के अंदर पत्थरों को रख सके। अचानक किसी झंझोड़ने वाले ने मुझे पकड़कर सख्त तरीके से झंझोड़ दिया, फिर कहा तहबंद बांधिए। चुनाचे मैंने जल्दी से तहबंद बांध लिया। गालबन वो कोई फ़रिश्ता थे। सब लड़के भी तहबंद बांध कर उठाने लगे। जाबर बिन अब्दुल्ला हदीस बयान करते हैं, जब खाना काबा की तामीर होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ पत्थर उठा कर ला रहे थे। अब्बास ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अपनी चादर अपने कंधे पर रख लो ताकि इसके अंदर पत्थर उठा सके। उन्होंने चचा के कहने पर ऐसा ही किया तो बेहोश हो गए और आपकी आंखें आसमान की तरफ पथरा गई। फिर जब होश में आए तो जल्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी चादर संभाली और फरमाने लगे, मैं मना कर दिया गया हूँ कि मैं नंगे चलूँ। इब्ने अब्बास बताते हैं, मैंने इस बात को लोगों से छुपाया कि लोग कहेंगे ये मजनू हो गया है, क्योंकि उस माशरे में उस वक़्त लोग उसकी परवाह नहीं करते थे। अली बिन अबू तालब बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैंने नहीं इरादा किया किसी शय का जिसका अहले जाहलियत कसद किया करते थे मगर सिवाय 2 रातों के, मगर अल्लाह ताला ने मुझे उन 2 रातों में भी बचा लिया और महफूज रखा। उसकी तफसील कुछ यूँ है,
ایک دن میں نے دف اور گانے کی آواز سنی اور کسی سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں مرد کی فلاں عورت سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا آپ میری بکریوں کی دیکھ بھال کریں، میں مکے میں جا کر رات کے قصے کہانیوں کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں جیسے جوان شریک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں چلا گیا تاکہ دیکھوں، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی اور میں سو گیا۔ اللہ کی قسم میری اس وقت آنکھ کھلی جب مجھے دھوپ لگی۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا اے محمد آپ نے رات کو کیا دیکھا؟ میں نے بتایا میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو سو گیا تھا، سورج کی دھوپ نے مجھے اٹھایا ہے۔ ایک دوسری رات کو بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کی دیکھ بھال رکھنا، میں رات کو مکے کی قصے کہانیاں سنانے والی محفل میں جاؤں گا۔ اس نے حامی بھر لی اور میں چلا گیا۔ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ اللہ کی قسم مجھے صبح کی دھوپ ہی نے اٹھایا۔ میرے ساتھی نے پھر پوچھا اے محمد آپ نے رات کو کیا دیکھا؟ میں نے پھر وہی حقیقت بتا دی کہ میری کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور میں سو گیا۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد نہ کبھی ایسی محفل میں جانے کا ارادہ کیا اور نہ ہی دوبارہ گیا ایسی کسی محفل میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخش دی نبوت اور رسالت کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کی پرستش زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کی تھی اور نہ کبھی کسی بت کو ہاتھ لگایا تھا۔ زید بن حارثہ روایت کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی، محمد علیہ السلام نے کبھی کسی صنم کو ہاتھ نہیں لگایا حتیٰ کہ نبی بن گئے اور ان پر کتاب نازل ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کعبہ میں تانبے کا بنا ہوا ایک بت تھا، اس کو اصاف یا نائلہ کہتے تھے۔ مشرکین جب طواف کرتے تھے تو اس پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور میں نے ان کے ساتھ طواف کیا۔ میں جب بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے طواف کیا اور دل میں کہا میں ضرور اس کو ہاتھ لگاؤں گا، پھر دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید آپ باز نہیں آئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا شام کا سفر کیا تو بحیرہ راہب کے قصے میں بھی جب بحیرہ نے قریش کی موافقت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو لات اور عزیٰ کی قسم دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لات اور عزیٰ کے ساتھ سوال مت کیجیے، اللہ کی قسم میں لات اور عزیٰ سے بڑھ کر کسی شے کو ناپسند نہیں کرتا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ ان کے جمع ہونے کی جگہوں پر جایا کرتے تھے، یعنی بتوں کو سجدہ کرنے کی جگہ پر۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک بار جب نبی علیہ السلام بتوں سے کافی دور کھڑے تھے تو انہوں نے اپنے پیچھے دو فرشتوں کی آواز سنی۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں لے کر چلو، ہم محمد کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ہم ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے، ان کے تھوڑا سا آگے تو بتوں کا استلام ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، انہیں چوما جا رہا ہے اور بتوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس کے بعد سے مشرکین کے مشاہدہ محافل میں کبھی نہ گئے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ موجود نہ ہوئے جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے یا ان کو چومتے تھے، اور یہ واقعہ نبوت سے قبل کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً شرک نہ کیا اور نہ اس گروہ میں شامل ہوئے ماں سوائے نکاح اور جائز خرید و فروخت کے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیاں بھی اس بات پر برہم ہو گئیں کہ محمد ہمارے معبودوں یعنی بتوں کے قریب نہیں جاتے اور نہ ہی کسی بتوں کی رسومات میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ بتوں سے بیزاری اور دوری اختیار کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ کہیں کسی وادی میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو پاگل ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے یا مار رہا ہے۔ زبیر بتاتے ہیں جو ہی ہم اس وادی میں داخل ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ اونٹ فوراً زمین پر بیٹھ گیا ہے اور بیٹھ کر اپنا پیٹ زمین کے ساتھ رگڑنے لگا ہے، اور وہ اتنا پرسکون ہو گیا ہے کہ بعد میں وہاں سے گزرنے والے قافلوں کے بچوں نے اس کے اوپر سواری شروع کر دی۔
نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اسے پیار کیا اور اس کے اوپر بیٹھے۔ پھر واپس آ کر زبیر نے یہ واقعہ اہل قریش کے ساتھ شیئر کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سنیں گے واقعہ جنگ فجار اور حلف الفضول کے واقعات۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔